آمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیہ، ادھر لے آؤ، اس کو اٹھا کے اس طرف لے آؤ۔ درود شریف پڑھیں سارے حضرات، درود شریف پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد عالی مرتبت ذی احترام حضرات علماء کرام، آپ نے مجھ سے قبل حضرت استاذ العلماء علامہ فردوسی صاحب قبلہ کا بیان سنا ہے، اور حضرت مفتی صاحب نے آپ کو ادارے کی بابت تمام چیزوں سے آگاہ کیا ہے۔ وقت بھی کافی ہو گیا ہے اور میں نے بھی گزارشات بڑے اختصار کے ساتھ کرنی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید دنیا کی واحد کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ ہمارے ملک کے اندر آئے دن نصاب بدلتا ہے اور اس نصاب پر بڑا بڑا کلام ہوتا ہے، بورڈ بٹھائے جاتے ہیں، چیزیں بدلی جاتی ہیں۔ اگلی حکومت جب آتی ہے تو وہ آ کے کہتی ہے کہ جناب نہیں، آپ نے ٹھیک نہیں بنایا نصاب، یہ طالب علم کی ضرورت کو پورا نہیں کرتا۔ تشریف رکھیں جی، بیٹھ جائیں اب سب لوگ، تشریف بیٹے بیٹھ جاؤ، اللہ آپ کو خوش رکھے، کہیں بیٹھیں اب، اللہ آپ کو سلامتی دے۔ اور اگر آپ نے موبائل دیکھنے تھے تو چلو پھر موبائل دیکھتے، ہمارا تو خیال تھا شاید ہمیں دیکھیں گے۔ یہ دو چار لوگ بنا رہے ہیں، یہ جتنے بنا رہے ہیں ان سے لے لیجئے گا، نہیں بنائیں اس سے منع نہیں، سارے نہیں بنائیں، کچھ ہماری بھی تو بات پہ توجہ کریں نا آپ، اللہ آپ کو خوش رکھے، کچھ ہم پہ بھی تو توجہ کریں۔ اور آپ اب مہربانی کریں اٹھیے گا نہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ چند منٹ ہمیں دیں تاکہ آپ سے بات کی جا سکے، ورنہ پھر آئندہ کوئی ویڈیو بنا کے بھیج دیا کریں گے آپ کو تاکہ اسی کو دیکھ لیں آپ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آئے دن ہمارا نصاب بدلتا ہے، نصاب پر کلام ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں کسی محکمے میں جو لوگ 15 سال 20 سال سے کام کر رہے ہیں نا، ان کے لیے بھی دوبارہ سے ٹریننگ سیشن رکھے جاتے ہیں کہ ان کو ریفریش کیا جائے، ان کو تعلیمات دی جائیں، دوبارہ سے بتایا جائے کرنا کیا ہے۔ پورا نصاب جنہوں نے پڑھ لیا، پوری تکمیل جنہوں نے کر لی، کسی ادارے میں پورا ٹائم لگا لیا، صبح جب وہ سارا عملہ جاتا ہے تو دوبارہ سے انہیں لائنوں میں کھڑے کر کے بتایا جاتا ہے تم نے آج کیا کیا کرنا ہے۔ اگر ہم سوال کرتے ہیں اپنے اداروں سے، یہ کہتے ہیں کہ تم روز نصاب کیوں بدلتے ہو، اس میں تبدیلیاں کیوں کرتے ہو، تو وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ضروریات بدل جاتی ہیں، ضروریات بدل جاتی ہیں۔ پہلے ضرورت کچھ اور تھی، اب ضرورت کچھ اور ہے۔ پہلے ہمیں کمپیوٹر کی کلاسز کی حاجت نہیں تھی، اب چونکہ سارا کام اس پہ آ گیا ہے تو اب ہمیں حاجت ہے، لہذا ہمیں نصاب بدلنا پڑتا ہے۔ اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں بات، روز نصاب بدلتے ہیں، نظام بدلتے ہیں، طبیعت بدلتی ہے، قانون بدلتے ہیں، رویے بدلتے ہیں، نئے سے نئے بل پاس ہوتے ہیں۔ ایک کتاب ہے کائنات میں جس کو قرآن مجید کہا جاتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ مفکر نیا آئے پرانا آئے، وہ گرامر کے روح سے دیکھنا چاہے، وہ فقاہت کے انداز میں دیکھنا چاہے، وہ روحانیت کے عروج کے لیے پڑھنا چاہے، عقلی دلائل کے لیے پڑھنا چاہے، قرآن کو جو جس طرح بھی سیکھنا چاہے، قرآن اپنے کرم سے اور قرآن اپنے فہم کی وسعت کے لحاظ سے ہر بندے کی رہنمائی کرتا ہے۔ ایک ضرورت ہے آپ کو نوکری کے لیے پڑھنے کی، ایک ضرورت ہے آپ کو سیاست کرنے کے لیے سیکھنے کی، ایک ضرورت ہے کہ آپ نے کاروبار سیکھنا تھا تو آپ 4 کروڑ روپے انویسٹ کر کے بھی کاروبار کپڑے کا شروع کرنا چاہ رہے تھے، تو پھر بھی ابا نے کہا کہ پتر اس طرح کر، پہلے بیٹھ کسی دکان پہ 4 دن سیکھ لے۔ یہ ضرورت تھی آپ کی کاروباری۔
پھر نوجوان میری بات پہ پھر غور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں. ایک ضرورت سیاسی ہے، ایک معاشی ہے، ایک ضرورت آپ کی وہ ہے کہ جو آپ نے کسی فن میں جانا ہے تو آپ نے وہ سیکھا. ایک ضرورت یہ ہے کہ ہم نے جینا ہے، ہم نے وقت گزارنا ہے، ماں باپ کے ساتھ رہنا ہے، گھر والوں کے ساتھ رہنا ہے، میاں بیوی کا رشتہ ہے، بہن بھائیوں کے تعلقات ہیں، سوشل لائف ہے، پڑوسی ہیں، تعلق والے ہیں. یہ ہماری وہ زندگی ہے کہ اگر یہ نہ ہو سوشل لائف تو نہ کمانے کا مزہ، نہ کھانے کا مزہ. میں ڈھیروں سیاستدانوں کو جانتا ہوں گھر سے ٹوٹ گئے تھے تو باہر بھی بیچارے کچھ نہیں کر سکے. گھر میں اگر مضبوط کوئی ہے تو باہر بھی وہ ہے. سوشل لائف ذاتی زندگی انسان کی ڈسٹرب ہو جائے تو باہر کیا کرے گا. یہ جو قرآن ہے نا اور یہ جو حدیث کا علم ہے نا، یہ آپ کی شخصیت کو تعمیر کرتا ہے. یہ وہ کتاب حکمت ہے جو آپ کو جینے کا سلیقہ سکھاتی. جینے کا سلیقہ. آپ بڑے بڑے کورسز کر آئیں، بڑی بڑی جگہوں سے ہو آئیں، قرآن مجید کے 2 جملے انقلاب برپا کر دیتے. کیا کہا قرآن پاک نے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. تم نے نا والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے. کیا کہا تم نے ان کو اف تک نہیں کہنا. آپ ڈھونڈ لیں ساری تاریخ، لے آئیں بڑے بڑے لوگوں کے اقوال اور آپ لائیں کھڑا کریں، لا کے اس اسکالر کو جو آپ کو کہتا ہے کہ میں جناب وہ والا اسپیکر ہوں جو آپ کی ذہنی تربیت کرتا ہوں، وہ کتنے بھی کال پڑے گا کیا کرے گا؟ قرآن نے بات ہی ختم کر دی کہ جب اف بھی نہیں کہنا تو پھر آگے جائیں گے کہاں؟ اف تک نہیں کہنا، ختم ہو گئی بات. وہ تکلیف بھی دیں گے بعض اوقات، ان کی بیماری کی وجہ سے کہیں آپ کو آزمائش بھی آئے گی، کہیں وہ اپنے مزاج کے لحاظ سے سخت بھی ہوں گے، وہ جو بھی کر جائیں. اور میرے محبوب نے بات کو اور کھول دیا تھوڑا سا. میں نے کہا یہ آپ کو جینا سکھاتا ہے کتاب و سنت. جینا، یہ جینا سکھاتا ہے، وہ الگ بات ہے.